السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس وقت امت مسلمہ حالات سے دوچار ہے۔ آئے دن کئی واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، آج فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا، آج فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ہم یہ خبریں سنتے رہتے ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو سنبھالنے والا کون ہے کہ اتنی مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے، اور ہوٹلوں میں دیکھو تو غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہے، کالج میں دیکھو تو یہی چکر چل رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ آئے دن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ اس پر غور بھی نہیں کر رہی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس موقع پر حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے امت مسلمہ کے نام ایک درد بھرا پیغام دیا ہے۔ آپ اس پورے بیان کو ضرور سنیں کہ حضرت نے اس بیان میں کتنا درد بیان کیا ہے، اور امت مسلمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر چند باتیں عرض کی ہے۔ آپ ان باتوں کو سنیں اور جتنا ہو سکے اپنی دوسری مسلم بہنوں تک یہ باتیں ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس سے بچ جائیں، اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکے اپنے تمام دوست و احباب میں شیئر ضرور کریں تاکہ یہ باتیں ہماری ماؤں اور بہنوں تک پہنچ جائیں۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پورے بیان کو ضرور سنیں۔ میری عزیز بچیوں، میرا سینہ درد سے بھر جاتا ہے جب میں اپنی بچیوں سے، خاص طور پر خواتین سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میرا غم ہلکا ہونے لگتا ہے، میری امید بڑھنے لگتی ہے، میرے اندیشے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مجھے حال کے خطروں کے بجائے مستقبل کی امیدیں میرے ذہن و دماغ اور احساسات پر غالب ہونے لگتی ہیں۔ نئے سرے سے عزم کرو، ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں رہنے کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہے۔ ایک ماں، ایک عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکلے۔ اونٹ کا سفر ہوتا تھا۔ ایک بستی سے وہ عورت گزری، وہ ماں اور بیٹا ایک علاقے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، ایک میدان میں ہیں، سب ننگے سر کھڑے ہوئے اور آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ماں نے کہا، بیٹا ذرا جا کر دیکھ کے آؤ، کیا بات ہے، یہ اتنا بڑا مجمع میدان میں کھڑا ہے۔ تو بیٹے نے آ کر ماں کو بتایا کہ علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بارش بہت بالکل بند ہو چکی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، جانور بھی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، سخت حالات اور سخت مصیبت میں ہم لوگ ہیں، اور ہم لوگ نکلے ہیں اللہ سے معافی مانگنے اور بارش کی دعا کرنے۔ وہ لڑکا آیا واپس، اس کے دل میں ماں، اسی عظیم ماں کا بیٹا تھا وہ، اس کے دل میں بہت زیادہ فکر اور صدمہ تھا کہ یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب بیٹے نے کیا کیا، اپنی ماں کے برقعے یا اپنی ماں کی آنچل کا کونا پکڑا اور دعا کرنی شروع کی کہ اللہ اللہ، اگر یہ میری ماں پاک دامن ہے تو میری اس ماں کی پاک دامی کے وسیلے سے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ مانگتا رہا، دعا مانگتا رہا، مانگتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کالی گھٹا چھائی اور زبردست موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اسی مجمع میں ایک بزرگ تھے، صاحب دل، صاحب نظر۔ انہوں نے دیکھا کہ دور ایک اونٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے،
اور دعا میں اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکا جو ہے ماں کی آنچل یا دوپٹے سے یا برقعے سے چمٹا ہوا رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ دوڑ کے جاؤ، جا کر پہلے جا کر اس کے پوچھو کہ آپ لوگ کون ہیں، کیا ہے، اور یہاں کیسے کھڑے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ جب آئے اور دیکھا کہ یہ دعا، بتایا بیٹے نے کہ میں پوچھ کے آیا تو پتا چلا کہ آپ لوگ اس کی دعا مانگ رہے ہیں. تو میں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا تو اللہ نے قبول کر لیا. اے بہنوں، اے بچیوں، تمہاری پاک دامنی امت کے حالات کو بدل سکتی ہے. اپنے مقام کو پہچانو، اپنی اسٹیٹس کو پہچانو، اپنی سوچ کی سطح کو بلند کرو. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے سب لوگ بیٹھ جائیں، شوہر، بیوی، ابو، امی، بچے، معصوم بچے چھوٹے، اور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ اگر ہماری امی پاک دامن ہے، اور یقیناً پاک دامن ہے، تو اللہ اس امت پر سے پریشانی ہٹا دیجیے، اس امت کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے. بے گناہ جو لوگ جیل میں بند ہیں، وہ کسی بھی سماج یا دھرم کے ہوں، اللہ ان بے گناہوں کی رہائی کا انتظام کر دیجیے. ان کی بیویاں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہیں، ان کے بچے پریشان ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کئی سال جیل میں رہتے ہیں. عید بھی آتی ہے، بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے اڑوس پڑوس کے، ان کے اسکول کے بچوں کے جوتے بھی آ رہے ہیں، ساکس بھی آ رہے ہیں، کپڑے بھی سل رہے ہیں. وہ بچے اپنی امی سے پوچھتے ہیں، امی ہمارے جوتے موزے کب آئیں گے، ہمارے کپڑے کب بنیں گے؟ تو امی کہتی ہیں بیٹا بس ابو آ جائیں پھر وہ سب ہو جائے گا. امی ابو کب آئیں گے؟ بس بیٹا دعا مانگو، انشاءاللہ جلدی آئیں گے. رمضان بھی آ گیا، عید بھی گزر گئی، بقرعید بھی گزر گئی، اور ابو نہیں ہو رہے رہا. ہماری غفلتیں اللہ کی پناہ. کیوں نہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی دکھاوے کے بغیر دعا مانگتے؟ کیوں کوئی بھائی اپنی بہن کا آنچل پکڑ کر اس کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر دعا نہیں کرتا؟ کیوں کوئی بیٹا اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر اس کی پاک دامنی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتا؟ کیا غفلت کی زندگی ہے! اپنے مقام کو نہ پہچاننا، اپنے رشتے کے تقاضوں کو نہ پہچاننا، امت کی پریشانیوں کو محسوس نہ کرنا، خود صرف قہقہوں اور ہنسیوں میں زندگی ضائع کر دینا. یہ زندگی ایک چیلنج ہے. یہ اللہ نے ہم کو کچھ ہنسنے مسکرانے، کچھ ریلیکس کرنے، کچھ تفریح کرنے، کچھ انجوائے کرنے کی اجازت دی ہے. وہ اس لیے دی ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم تھوڑا ہنس مسکرا لیں، تھوڑا ریلیکس کر لیں، تاکہ ہم اس عظیم اسٹرگل، اس کشمکش، اس جدوجہد، اس محنت اور اس سیریس ٹاسک میں ایک نئے حوصلے اور تازہ دم ہو کر ہم پھر سے لگ جائیں. میں پھر آخر میں کہتا ہوں، اچھے علماء کی تقریروں کو مستقل سنتی رہو، اچھی کتابیں پڑھتی رہو. خدا کرے کہ ایسی خواتین موجود ہوں جن سے آپ فون پر بات کر کے آپ کتابوں کی لسٹ پوچھ لو. اگر یہ سمیہ یہ خدمت انجام دے دیں تو اور اچھا ہے، اور بھی ان سے زیادہ بہتر ایکٹیوسٹ موجود ہوں گی تمہارے درمیان. تم
رابطہ قائم کرو, پوچھو کہ ہمیں سجیسٹ کیجئے کہ ہم کون کون سی کتابیں پڑھیں. اردو میں پڑھ سکتی ہو تو اردو والی کتابیں بتا دی جائیں, انگلش میں پڑھ سکتی ہو تو انگلش والی کتابیں بتا دی جائیں. اچھے اچھے بیانات اور تقریریں سنتی رہو, اور روز اگر نہیں تو ہفتے میں ایک رات, کم سے کم ایک رات کوئی لمبی سی نماز پڑھ کے 2 رکعت 4 رکعت یا کوئی لمبا سجدہ کر کے اور اللہ سے اپنا آنچل پھیلا کر مانگو دعا. اپنے لیے مانگو, اپنی فیملی کے لیے مانگو, اپنے علاقے کے لیے مانگو, امت کے لیے مانگو, ملک کے لیے مانگو, انسانی برادری کے لیے مانگو, بیت المقدس کے لیے مانگو. اس کی حفاظت میں تن من دھن قربان کرنے والے ان بہادر جوان بچوں اور بچیوں کے لیے مانگو. تمہاری دعاؤں میں بہت تاثیر ہے. میں اب اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. قرآن مجید نے عورتوں کی دعاؤں کا بہت تذکرہ کیا ہے. کیوں تذکرہ کیا ہے؟ دعا کی صلاحیت جو عورت کے اندر فطری طور پر ہے, میرا احساس یہ ہے کہ مرد کو اپنا مزاج دعا والا بنانا پڑتا ہے. ایک عورت اگر اپنے بیٹے سے بھی کسی کام کو کہتی ہے تو حکم کے لہجے میں نہیں کہتی, ایک خوشامد کے لہجے میں کہتی ہے. بیٹا یہ کام کر دو گے, بیٹا یہ دوا لا دو گے. پرسویٹ کرنے کا مزاج, کسی بات کے لیے راضی کرنے کا مزاج, یہ عورت کے اندر فطری طور پر ہے. اور دعا اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی خوشامد, اسی کا نام دعا ہے. تو اپنی دعا کی طاقت کو آپ استعمال کریں. امت کے حالات جس حد جیسے ہیں سب کے سامنے ہیں. انشاءاللہ کچھ پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے اللہ کیا فیصلے اتار دے, اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کی دعا قبول کر کے اللہ نے یہ مدد بھیجی, یہ تبدیلی کا فیصلہ فرما دیا. میں ان تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں, ان خواتین کا, ان بچیوں کا, ان علماء ذمہ داروں کا جنہوں نے اس محفل کو سجایا. آپ سب کو انوائٹ کیا اور آپ شوق و ذوق کے ساتھ, بہت سنجیدگی کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئیں. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے, اور ہم جس حال میں اس ہال میں آئے اس سے بہت بہتر ہال میں, اس سے بہت بہتر حال میں یہاں سے ہم باہر جائیں. ہم جب نکلیں تو اس سے پہلے ہمارے دل کے داغ دھل چکے ہوں, ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں, ہمارے اندر کچھ ارادے, کچھ فیصلے جاگ چکے ہوں, ہمارے حوصلے بڑھ چکے ہوں, ہم نئے سرے سے اسلام کے وفادار بننے کا اللہ سے مقبول عہد کر چکے ہوں, اور مسلسل اچھے اسلامی بیانات سنتے رہنے اور کتابیں پڑھتے رہنے کی ہمیں مستقل توفیق ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.